نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا فرمایا؟ یا بنیّ لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا بھی نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب باپ کی حیثیت سے لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی کہ شرک نہ کرنا۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج کل کے ماں باپ ہی بچوں کو شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، 10-12 دن کا ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے فلاں پیر کے پاس لے جاؤ، فلاں مزار پہ لے جاؤ۔ بچہ بیمار ہو گیا، مزار پہ لے گئے، پیر صاحب کی قبر پہ لے گئے، وہاں سے مٹی اٹھا کے ملنے لگے بچے کے جسم پر، پتھر ملنے لگے، پھر نذر و نیاز دینے لگے۔ کوئی مصیبت آئی تو قبروں پہ چلے گئے، پیروں اور فقیروں کے پاس چلے گئے۔ تو ایک بچے کی ذہن سازی کر لیتے ہیں کہ مشکل آئے تو وہاں چلے جانا، قبر کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مزار پہ چلے جانا۔ تو آج کے ماں باپ تو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں سے ہے کہ بچے کا عقیدہ ٹھیک کرنا، اسے یہ بتانا کہ یہ چیزیں شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دینا یہ شرک ہے، کسی قبر پہ جانا، بیمار ہو گئے تو شفا کے لیے کسی پیر فقیر کے پاس چلے جانا، کسی قبر کے والے کے پاس چلے جانا، کسی مزار پہ چلے جانا، یہ سارا شرک ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، مگر ماں باپ بجائے عقیدہ بتانے کے بچوں کو ہی مشرک بنا رہے ہیں، کیونکہ انہیں خود نہیں پتہ۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کی، اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر بچہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو ماں باپ اسے لعن طعن کرتے ہیں، تو پیروں کو نہیں مانتا، تو مزار پہ نہیں جاتا، تو یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جائے، واپس آئے کہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ سارے اللہ کے محتاج ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں تبلیغ والوں نے الٹے راستے پہ لگا دیا، یہ تو اولیوں کو نہیں مانتا، پیروں کو نہیں مانتا، فقیروں کو نہیں مانتا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ بچے کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرواتے کہ اللہ کون ہے، لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے۔ وہ شفا نہ دے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، وہ عزت نہ دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ برکت نہ دے تو کوئی برکت نہیں دے سکتا۔ وہ عزت سے عزت کے اسباب ہوں وہ اس سے ذلت دے سکتا ہے، بظاہراً ذلت کے اسباب ہیں اس سے عزت دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بظاہراً موت کے اسباب ہے، آگ ہے، موت کا اسباب ہے کہ جل کے مر جائیں گے،
مگر اللہ نے آگ میں عزت دی، زندہ بچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، موت کے اسباب ہیں، اللہ نے زندہ کر کے دکھایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، موت کا اسباب ہے، اللہ نے موت سے بچا کے دکھایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا کے دکھایا۔ تو اللہ رب العزت جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، اور ذمہ داری ہی کیا چھوڑی، خود بچوں کو شرک کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو شرک سے روکیں، انہیں اللہ کا صحیح پتہ بتائیں، انہیں یہ بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک ہی در ہے جہاں سے کام بنیں گے، وہ اللہ کا در ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسرا در نہیں۔ آج ہم سکول تو پڑھاتے ہیں، خرچے تو کرتے ہیں بڑے بڑے مہنگے سکولوں میں، مگر اللہ کی پہچان نہیں کرواتے کہ اللہ کون ہے۔ اور اگر کسی بچے کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور ماں باپ مشرک ہوں، اگر ماں باپ اس کو کہیں کہ اس عقیدے کو چھوڑ دے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ماں باپ کی نہ مانے، یہ بات ان کی نہ مانے، اور نصیحت کی کہ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، مشقت سہتی رہی، ماں باپ کی فرما برداری کی جائے۔ مگر ماں باپ اگر یہ کہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو ان کی یہ بات نہ مانے، شرک نہ کرے، اور ان سے خفا نہ ہو، ان کی خدمت کرنا، مالی امداد کرنا، بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری کرنا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، خفا نہیں ہونا، بچوں کے لیے یہ حکم ہے، اولاد کے لیے خفا نہیں ہونا، اسی طرح ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی یہ بات نہ ماننا، شرک نہ کرنا۔ اور ماں باپ کا جو دوسرا بچوں کے لیے حکم تھا وہ یہ تھا کہ وہ بھی اللہ کی ہی پہچان تھی۔ کیا تھا کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی، اور اللہ ضرور اس کو سامنے لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے ہر چیز سے، کہ کہیں تنہائی میں یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ، تم زمین میں ہو، آسمان میں ہو، صحرا میں ہو، جنگلات میں ہو، پہاڑوں میں ہو، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا یا بنیا، کہ میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، نماز پڑھنا، نماز کو نہ چھوڑنا، یہ اب ماں باپ کا حکم تھا۔ حدیث میں آتا ہے بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن آج ماں باپ کو فکر ہی نہیں۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کے گلے پڑتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کوئی تعویذ دو، بچہ سنتا نہیں۔ جو تعویذ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم وہ نہیں لیتے، ہم مولویوں سے کہتے ہیں تعویذ لو بچہ ٹھیک ہو جائے۔ سب سے پہلے بچے کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی پہچان کروانی ہے، نماز کا حکم کرنا ہے کہ نماز پڑھ، اور پھر اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ،
پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھی باتوں کا حکم کرنا، بچوں کو نصیحت کرنی ہے کہ ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ جب تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو گے، جب تم یہ کہو گے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر مصیبتیں آئیں گی۔ جب تم یہ کہو گے ولی، پیر، نبی، فقیر یہ اللہ کے محتاج ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر مصیبتیں آئیں گی۔ دعوت دو گے تو مصیبتیں آئیں گی، اس پہ صبر کرنا۔ اور یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے، یہ بہت بڑا کام ہے صبر کر جانا۔ تو نماز کا حکم کرنا ماں باپ کے ذمے، اچھی باتوں کا حکم کرنا ماں باپ کے ذمے، برائی سے منع کرنے کا حکم کرنا ماں باپ کے ذمے، اور پھر صبر کی تلقین کرنا کہ جو مصیبت آئے صبر کرنا۔ آج ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ صبر ہے، ایک دوسرا صبر ہے، کوئی گالی گلوچ کر لے، زیادتی کر دے تو صبر کرنا، معاف کرنا۔ لیکن آج ماں باپ الٹا کہتے ہیں، جو ایک کرے تم 10 کرنا، ایک گالی دے تم 10 گالیاں دینا۔ تو ماں باپ کے ذمے ہے بچوں کو صبر کی تلقین کرنا اور فرمایا یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا تُصَاحِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر کے ساتھ اپنے منہ کو نہ پھیرنا۔ یہ اب اخلاقیات آ گئی کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو تمہارا منہ اس کی طرف نہ ہو، دوسری طرف پھر جائے، تکبر کی وجہ سے کہ یہ نہ کرنا۔ اور زمین پر اترا کے نہ چلنا، اکڑ کے نہ چلنا۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا اپنی رفتار میں میانہ روی رکھنا۔ یہ کیا ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت آ جائے، اقتدار آ جائے، حسن آ جائے، علم آ جائے، طاقت آ جائے، تو اس کی چال کا ایک مخصوص، اس کی چال میں ایک ٹائپ پیدا ہو جاتی ہے، ایک انداز پیدا ہو جاتا ہے کہ اس انداز سے بچنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ اور دوسرا کہ چلنے کا حکم کہ تیزی کے ساتھ نہ چلنا، کہ وقار کے خلاف ہو، معمول کے مطابق جس طرح سارے لوگ چلتے ہیں اس طرح چلنا، اور اپنے کسی علم کی وجہ سے، اقتدار اور دولت کی وجہ سے ایڑی مار کے تکبر کے ساتھ نہ چلنا، اور اپنی آواز اونچی نہ رکھنا، پست رکھنا، اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ دوسروں سے بات کرنا، کیونکہ اونچی جو آواز ہے یہ سب سے بدترین بری چیز ہے، اور یہ بدتر آواز گدوں کی آواز ہے۔ آوازوں میں سب سے بدترین آواز، بری آواز گدوں کی آواز ہے۔ تو نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ، آہستہ کے ساتھ، جو دوسروں کو سمجھ آئے۔ تو اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذمے ہے بچوں کو شرک سے بچانا، ان کا عقیدہ ٹھیک کرنا، اللہ کی پہچان کروانا۔ اور بچوں کے لیے، اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، اور اگر وہ شرک کا کہیں، عقیدہ توحید چھوڑنے کا کہیں تو اسے نہ چھوڑنا، اور اگر وہ عقیدہ توحید چھوڑنے کا کہیں، عقیدہ توحید تو نہ چھوڑنا، اور ان کو بھی نہ چھوڑنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا، مالی امداد کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، بس ٹال مٹولنا، عقیدہ اپنا درست کرنا۔ اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی ہر بات ماننا، شرک کا کہیں وہ نہیں ماننا۔
پھر آگے ماں باپ کی ذمہ داری بتائی کہ بچوں کو نماز کا حکم کرنا، بچوں کو یہ کہنا کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانا، بری باتوں سے منع کرنا، صبر کی نصیحت کرنا کہ یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ پھر اخلاقیات کہ تکبر نہ کرنا، زمین پہ اترا کے نہ چلنا، لوگوں سے منہ نہ موڑ لینا، اور اگر اللہ دولت، اقتدار، علم، حسن، طاقت دے دے تو پھر میانہ روی اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد نرم لہجہ اخلاقیات کے ساتھ پیش آنا، گالی گلوچ نہ ہو، ایسی زبان سے الفاظ نہ نکلیں جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف بنے۔ یہ سورۃ لقمان ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ بچوں کو اللہ کی پہچان کروائی کہ نہیں کروائی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا اور ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، وہ بھی بنائیں، منع نہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کی پہچان ضروری ہے، مسلمان بنانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر اور انجینئر تو بناتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے دوسرے ملکوں میں بیچ کر۔ یہ پوچھا جائے گا ماں باپ سے کہ بچوں کو نماز کا حکم کیا کہ نہیں کیا، بچوں کو اخلاقیات سکھائی کہ نہیں سکھائی۔ تو سارے صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، انہیں چیک کریں کہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، سختی سے نماز کا حکم کریں، اخلاقیات کا سختی سے حکم کریں کہ کسی سے ایسی بات نہیں کرنی جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو، تمہاری زبان سے میٹھا بول نکلے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر پوری نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے، پھر ان کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اولاد ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، اولاد کو اچھی تربیت کر کے گئے تو موت کے بعد قبر ٹھنڈی ہوگی، اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی گناہ اولاد کرے گی اور قبر میں مار پھر ہم والدین کو پڑے گی، تو پھر قبر میں مار جو ہے وہ والدین کو پڑے گی۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑیں بچوں کی تربیت کرنے میں، اور خصوصاً عقیدے پہ زور دیں۔ اگر عقیدہ خراب، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں اور اس دور میں تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہوا اگر اس حال میں مر گئے تو ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو والدین کے لیے ضروری یہ ہے کہ خصوصی طور پہ، خصوصی طور پر اپنی اولاد کے عقیدے پہ زور دیں، انہیں شرک سے بچاتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق